الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، حق سے بچنے کے لیے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کرنے کے لیے یہودیوں نے جن جن بہانوں کو تلاش کیا ہے، جو راستے بنائے ہیں، اس میں سے ایک راستہ تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن کو ہم اس لیے نہیں مانتے کیونکہ قرآن کو لانے کا جو ذریعہ بنتا ہے وہ جبرائیل ہے، اور جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے، ہم تو جبرائیل کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا تو بات الگ تھی، اس پر تفصیل سے بات آئی گزشتہ۔ اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ باقی فرشتوں کا بھی دشمن ہے، اور جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ رسولوں کا دشمن ہے، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ ایک اور چیز بہانے کے طور پر یہودیوں نے جو اختیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ بجائے تورات پر عمل کرنے کی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنے کی، آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے بارے میں اگر کہا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر عمل کرنے کے بجائے، قرآن پر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ ایک نئی چیز آج تفسیر میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ لفظ ہم نے آج کے ماحول میں بہت سن رکھا ہے کہ جادو ہوتا ہے اور چلا آ رہا ہے۔ یہودیوں نے اسے سیکھا تھا۔ کس سے سیکھا تھا؟ اس سلسلے میں اس آیت میں وضاحت ملتی ہے، اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، یہودیوں کو شیطان نے اور جنات نے یہ سمجھا دیا کہ ان کی یہ حکومت جادو کی وجہ سے ہے۔ معجزے میں اور جادو میں انہوں نے فرق نہیں سمجھا، دونوں چیزوں میں فرق محسوس نہیں کر سکے، معجزے کو جادو سمجھ بیٹھے۔ اس لیے کتنے نبیوں کو ان کی قوموں نے کہا کہ تم ہمیں جادوگر لگتے ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کفار مکہ نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، ایسی چیزیں جو یہ پیش کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ جادو ہے، حالانکہ وہ جادو نہیں تھا، معجزہ تھا۔ اس زمانے کے جو جنات تھے اور شیاطین تھے، انہوں نے یہودیوں کو یہ سمجھا دیا کہ حکومت تمہاری بھی بن سکتی ہے لیکن تمہیں جادو سیکھنا پڑے گا۔
جب تمہارے پاس جادو کا علم آ جائے گا تو ساری دنیا پر تم حکومت کر سکتے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جتنی جادو کی کتابیں تھی سب کو اپنے تخت کے نیچے دبا دیا، کیونکہ اب فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہو گیا تھا، اور یہ لوگ اس بات کا کوشش کر رہے تھے کہ ہماری حکومت بھی ہو جیسے سلیمان علیہ السلام کی، اللہ کی طرف سے دی ہوئی حکومت تھی، تخت کو ہواؤں پر لے کر اڑتے تھے، جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، ساری دنیا پر اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ تو یہودیوں نے یہ کوشش کی کہ ہماری بھی ایسی حکومت بنے تو ہم بھی جادو سیکھیں، اس کی کوشش کرنا شروع کیا۔ تو جنات سے انہوں نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بعض حضرات مفسرین نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد تخت کے نیچے سے وہ جادو کی کتابیں اٹھا کے انہوں نے اسے پڑھ کے وہ علم حاصل کیا۔ ان کو حکم تھا کہ اللہ کے حکم کو پڑھو، انہوں نے جنات کی کتابیں پڑھنا شروع کی، جادو کی کتابیں پڑھنا شروع کی۔ دوسری بات، جادو کا جو علم تھا یہ ایسے دنیا میں آیا کہ لوگ نبیوں کو پہچاننے میں غلطی کر رہے تھے، وہ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے کیونکہ وہ معجزے کو سمجھتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ کون سا کمال ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ جادو ہے۔ تو اللہ پاک نے دو فرشتوں کو زمین میں بابل نامی ایک شہر میں اتارا جو اس علم کو جانتے تھے، جن کو یہ علم دیا گیا تھا جادو کا، لوگوں کو صرف اس لیے سکھاتے تھے تاکہ ان کو فرق محسوس ہو کہ جادو کسے کہتے ہیں اور معجزہ کسے کہتے ہیں۔ حق کی پہچان کے لیے ان کے سامنے یہ علم رکھا گیا، اس طرح دنیا میں یہ علم آیا۔ لیکن جاتے جاتے یہودیوں نے کیا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے، یہ نبی نہیں ہے، ایک نبی کے نبوت کا انکار کرتے۔ پھر آگے انہوں نے یہ بات کہی، ابھی بھی یہودیوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر مانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، یہ محض جادوگر ہے، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ان آیتوں میں یہودیوں کی غلطی کو بھی بتایا کہ ان کی غلطی کیا ہے، اور دوسری چیز انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو عقیدہ انہوں نے اپنے لیے بنایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسلمان نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں نعوذ باللہ، اس کی تردید کی، اس کا انکار کیا اللہ پاک نے اس آیت میں۔ اللہ کہتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں شیاطین جو پڑھتے تھے، جو چیزیں انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی، یہ یہودی اس کے پیچھے چلے گئے، اس کو حاصل کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کوئی کفر والا عمل نہیں کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں یہ بات واضح طور پر بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، اور یہودی قرآن کا انکار کرنے کے لیے کہتے ہیں سلیمان نبی نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ کافر ہیں۔ اللہ نے صاف کہا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر والا عمل نہیں کیا ہے، کفر والا عمل تو شیاطین نے کیا ہے، ولیکن شیاطین کفروا، شیاطین نے کفر والا عمل کیا۔ کیا کفر والا عمل تھا؟ یعلمون الناس السحر، انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا۔ جادو سیکھنا اور سکھانا یہ کفر والا عمل ہے۔ آج بھی یہ چیز بڑے زوروں پر چل رہی ہے، کسی کو کسی کا کاروبار سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کوشش کرتے ہیں کسی کے پاس جائیں اور اس سے کہے کہ ایسا جادو کرو کہ سامنے والے کا کاروبار ٹھپ ہو جائے۔ کسی کو کسی کا رشتہ ہضم نہیں ہو رہا تو وہ کہتے ہیں جاؤ اور ایسا کوئی عمل کرو کہ ان کا رشتہ ختم ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں آج بھی، اور اللہ نے صاف یہ بات بتا دی کہ یہ جو عمل ہے یہ کافر بنانے والا عمل ہے۔ اسی لیے جادوگروں کو بھی یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو عمل ہے یہ اسی پر چلے گا جس کے پاس ایمان کمزور۔ ہم جادو کسی پر کرتے ہیں، اس کا اثر سامنے والے پر تبھی ہوگا جب وہ ناپاکی کی حالت میں ہو، وہ زیادہ پاک نہ رہتا ہو، وہ ایمان والے اعمال سے دور ہو۔ ایک بات ذہن میں آئی، ایک نوجوان لڑکا نوجوانی میں ایک لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے بڑی کوشش کی،
کہ لڑکی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں جادو سے اسے اپنے قبضے میں کر لوں، ایسا جادو کرواؤں کہ یہ میری ہو جائے ہمیشہ کے لیے. بڑے تلاش کے بعد یہ کافر جادوگر کے پاس گیا اور جا کے ساری بات بتائی. تو اس نے سوچا بہت اچھا موقع ہے اسے بے ایمان بنانے کا. تو اس نے کہا جادو تو میرا اثر کرے گا، پکا وہ تیرے پاس آئے گی، لیکن ایک شرط ہے، 40 دن تک تو ایک بھی نیک عمل نہیں کرے گا. نہ تو نماز پڑھے گا، نہ تو قرآن کو دیکھے گا، نہ قرآن کو ہاتھ لگائے گا، نہ اللہ کا نام لے گا. پورے 40 دن تجھے ایسے گزارنا ہے کہ تو ایک نیکی بھی نہیں کرے گا. کیونکہ پاگل تھا. ہوتا ہے ایسے نوجوانوں میں اس عمر میں غلطی باقاعدہ ہوتی ہے. ایسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہم انتخاب کریں گے، ہم چنیں گے، ہمارے ماں باپ کو کیا پتہ. بچپن سے ہر چیز ہمارے لیے کیا بہتر ہے ہمارے ماں باپ جانتے ہیں. تو شادی کے لیے ہمارے لیے کون سی لڑکی مناسب ہے اس کا علم ماں باپ کو نہیں ہوتا. ساری زندگی 6 مہینے میں رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 5-6 مہینے کے اندر رشتوں میں دراڑ پڑ رہی ہے. کیا ہے؟ خود منتخب کیا تھا. اب لڑکا بول رہا ہے کہ میں نے جیسا سوچا تھا ویسی ہے ہی نہیں. یار تمہاری سمجھ ہی کتنی ہے. یہ نوجوان پاگل پن میں کہا کہ ٹھیک ہے. گیا اور 40 دن مسلسل ایسے اس نے گزارا کہ ایک عمل اس نے نہیں کیا. 40 دن کے بعد آ کر اس نے جادوگر سے کہا کہ اب کرو جادو کے جو بھی عمل تھے اس نے کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا جادو کام نہیں کر رہا ہے. اس نے کہا ارے یہ کیسی بات ہے، اللہ سے بھی دور کر دیا اور اب کہتے ہو جادو بھی اثر نہیں کرتا، کیا بات ہے؟ اس نے جادوگر نے بلایا اور بٹھایا اور کہا 40 دن میں یاد کرو کوئی تو عمل تم نے کر لیا ہوگا، ورنہ میرا عمل ضائع ہو، میں جادو کروں اور وہ عمل نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا. تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہے. بڑا غور کیا. کہا نہیں میں نے کوئی عمل نہیں کیا، مسجد کے قریب ہی نہیں جاتا تھا، اذان سننے آ جائے گی اس لیے میں کبھی مسجد کے قریب ہی نہیں گیا، اللہ کا نام میں نے سنا بھی نہیں ہے، بہت دور بھاگا میں نے اعمال سے. کہا نہیں یاد کرو. تو اس نوجوان نے بڑا سوچ کر کہا کہ یہ عمل یاد پڑتا ہے، میں جاتے جاتے راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑی تھی، میں نے اسے اٹھا کے کنارے پہ ڈال دیا، بس اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو جادوگر کی زبان سے نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ پوچھتا ہے آپ کلمہ پڑھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو جادوگر کہتا ہے تیرے اللہ کی محبت سمجھ میں آ گئی. 40 دن جس اللہ سے تو بھاگ رہا تھا، جس ایمان سے تو بے ایمان ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اسی اللہ نے ایک نیکی کروا کے تیرے ایمان کی حفاظت کر. ایک نیکی. اسی لیے کہتے ہیں نا کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. عنوان یہ نہیں ہے ہمارا، جادو ہے. شیاطین نے سکھایا لوگوں کو، اور یہ کفر والا عمل تھا. جو یہ کرتے ہیں ان کو ذرا برابر بھی خیال نہیں آتا. آج بہت زیادہ عورتوں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے. ان کو جب مسئلے میں تھوڑا بہت مشکل نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جادو کرانا پڑے گا، اس لیے اس کا کپڑا اٹھا رہے ہیں، اس کے بال ڈھونڈ رہے ہیں عجیب عجیب طریقے سے. اللہ نے فرمایا کہ کفر تو ان شیاطین نے کیا تھا جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا تھا. اور پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. یہ ہاروت و ماروت کا ذکر کیا کہ اللہ پاک نے اس شہر کی بھی جو کہ ان 2 فرشتوں پر نازل کیا تھا شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت و ماروت تھا. یہ بات میں نے شروع میں بھی بتائی کہ معجزہ اور جادو میں فرق بتانے کے لیے 2 فرشتوں کو اللہ پاک نے یہ علم دے کر بھیجا کہ جادو کیا ہوتا ہے یہ لوگوں کو بتاؤ تاکہ حق پہچان سکے. اور ان کو شرط بھی رکھی. آگے اللہ کہتے ہیں وما يعلمان من احد. یہ 2 فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، لیکن پہلے ایک شرط رکھتے تھے حتی یقولا. وہ پہلے ان سے کہتے تھے انما نحن فتنۃ، ہم بہت بڑی آزمائش میں ہیں. جو علم سیکھ رہے نا یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے، یہ بہت بڑی آزمائش میں لے جانے والا، امتحان میں ڈالنے والا علم ہے. کیونکہ بہت مشکل ہے اس علم کو سیکھنے کے بعد غلط راستے سے بچنے میں بڑی مشکل پیش آئے گی. فلا تکفر
جادو سیکھ کے کفر والا عمل مت کرنا، فرشتے خود کہتے تھے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جادو والا جو عمل ہے نا یہ کفر والا عمل ہے۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ پہلے تو وعدہ کیا ٹھیک ہے ہم حق کو پہچاننے کے لیے جادو سیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے جو عمل کیا نا انہوں نے زیادہ تر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، سو وہ لوگ ان دونوں سے اس قسم کا جادو سیکھتے چلے گئے جو جادو ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں دراڑ ڈالنے والا تھا۔ ایسا جادو انہوں نے سیکھا جس سے رشتہ یہ ختم ہو جائے، میاں بیوی آپس میں لڑنے لگے۔ جیسے میں نے گزشتہ کہا یہودیوں کو میاں بیوی کا رشتہ ہضم نہیں ہوتا، جادو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے جادو سیکھا تھا، اور اس جادو سے سب سے زیادہ جو عمل کرتے تھے وہ میاں بیوی کا رشتہ ختم کرنے کے لیے کرتے تھے۔ تھوڑی وضاحت کر دوں میں یہاں، جادو ہوتا ہے کیا؟ ذہن میں آتا ہے کیا ہوتا ہے جادو؟ صاف حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے اور ہوا ہے، اور کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا اثر ہوا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جادو کا اثر تو اس پر ہوتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو، یہ تو وہ انسان ہے جن کے واسطے سے اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو حضرات مفسرین نے جواب دیا کہ لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جو نبی تمہارے درمیان میں محنت کر رہے ہیں یہ بھی انسان ہے، تم ان کو نور سمجھ بیٹھے ہو یا کوئی اور مخلوق سمجھ رہے ہو؟ کہا نہیں، جیسے بھوک لگتی ہے، جیسے پیاس لگتی ہے، ایسے ان کو بھی جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے پوری طرح سے اثر نہیں ہوا تھا، ہلکا سا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا، بلکہ مکے کے بعض کافر سیدھے مدینے میں جا کے یہودیوں سے انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کوئی جادو بتاؤ جو رسول اللہ پر اثر کرے، محمد کی زبان رک جائے۔ اور انہوں نے جادو کی، لوگوں نے نام بھی لکھا ہے، لبید ابن اسم اس کا نام تھا، اس نے جادو کیا تھا یا اس کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا، اور اللہ کے رسول پہ اثر ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے، بھول ہو جاتے تھے۔ ابھی جو عمل کیا ہے اللہ کے رسول کو لگتا تھا کہ میں نے کیا نہیں ہے، دوبارہ اسی عمل پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ کوئی عمل کیا نہیں ہے لیکن رسول اللہ کو ایسا لگتا تھا میں نے کر لیا ہے۔ ایک بیوی کے گھر میں جا کر واپس آتے تھے اور رسول اللہ بھول جاتے تھے کہ میں ان کے گھر میں گیا نہیں ہوں، پھر دوبارہ چلے جاتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات سنائی، کہا عائشہ مجھے کچھ بیماری ہو گئی ہے، مجھے لگا کہ میں بھولنے لگا ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا، وہ عمل کرتا ہوں جو میں نے پہلے کر لیا ہے، یا پھر جو عمل میں نے کیا نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ لیتا ہوں کہ میں نے کر لیا ہے۔ پھر میں جب سویا تو اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتہ میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پیر کے پاس کھڑا ہو گیا، یہ دونوں آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک فرشتے نے پوچھا دوسرے فرشتے سے ان کو کیا ہو گیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا ان کو جادو ہو گیا ہے۔ تو سوال کرنے والے فرشتے نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ تو جواب دینے والے فرشتے نے کہا کہ لبید ابن اسم نے کیا ہے۔ تو سوال کرنے والے فرشتے نے پوچھا کس سے کیا ہے؟ جو کھجور کے ریشے ہوتے تھے باریک باریک، اس سے کیا ہے، اور اس میں گانٹے لگا کے وہ منتر وغیرہ پڑھ کے رسول اللہ پہ جادو کر کے بنو زہرہ کا جو قبیلہ ہے اس جگہ پہ کنویں میں اس نے لے جا کے وہ چیز رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نکالا، پھر اسے دفن کر دیا، پھر رسول اللہ کو صحت ہو گئی۔ اس کے بعد ساری زندگی کا عمل، میں بہت قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ آج انسان چھوٹے سے مسئلے میں پریشان ہو گیا۔ آج بھی بہت سارے ہیں جنہوں نے ایسی دکانیں کھول رکھی ہیں، روحانی علاج کے نام سے پتہ نہیں ایمان پہ کتنے ڈاکے ڈالے، آگے ہونے والے مسائل پتہ۔ لوگ جا کے کہتے ہیں ہم فلاں بچی سے رشتہ کر رہے ہیں، کیا یہ رشتہ چلے گا؟ کیا خدا ہے جس سے ہم پوچھ رہے ہیں کیا یہ رشتہ چلے گا؟ دیکھو آپ تصویر دیکھو ان دونوں کا، ان کا کوئی نام دیکھ کے پتہ لگاؤ کہ یہ زندگی گزاریں گے آپس میں۔ اب وہ بڑے غور و فکر کے بعد ناٹک کر کے کہتے ہیں نہیں
یہ رشتہ نہیں جڑنے والا. بھائی غیب کا علم تو رسول اللہ کو نہیں تھا. یہ کون ہے جسے غیب کا علم ہو گیا؟ آگے کے بارے میں یہ خود بتا رہے ہیں. جانتے ہیں دیکھو ہم ایک کاروبار کرنے والے ہیں, آگے چلے گا کہ نہیں چلے گا آگے کیسے کیا پتہ ہے؟ وہ کہے گا کہ آپ ایک نوٹ لا کے دے دو, میں دم کر دوں گا, آپ کا کاروبار اچھے سے چلے گا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کوئی نماز کی طرف دھیان ہی نہیں دلاتا. آپ نماز پڑھو, آپ ذکر کرو, آپ قرآن پڑھو. کہا نہیں, میں جو کروں گا آپ کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ پورے طریقے سے ایمان پر حملہ ہے اور ہو رہا ہے آج بہت طریقے سے, اور ہم اس کے پیچھے اتنے پاگل ہو رہے ہیں. نوجوان ترقی میں قدم رکھتے ہی ماں باپ کو فکر ہو جاتی ہے, اب اسے پریشانی آئے گی, اب وہ کالے دھاگے کے پیچھے بھاگتے ہیں. نئی گاڑی خریدی فوراً کالے دھاگے کے پیچھے, نیا دکان خریدا فوراً اس کے پیچھے. میرے بھائیوں, اعمال کے بغیر ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہماری حفاظت کی نہیں ہے, یہ ہمارے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی. ہمارا ایمان اب اللہ پر نہیں ہے, ان چیزوں پر ہے. میں بچ جاؤں گا کیونکہ میرے ہاتھ میں کالا دھاگا ہے, مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا, مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ میں نے اپنے گلے میں دھاگے ہی دھاگے باندھ رکھے ہیں. میں حقیقت کی صفائی کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ کے لیے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآنی علاج ضرور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے ساری زندگی روزانہ رات میں سونے سے پہلے قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر تھوکتے تھے, اور جہاں تک ہاتھ پھیل سکتے ہیں ہاتھ پھیر سکتے ہیں رسول اللہ ہاتھ پھیرتے تھے, اور اللہ کے رسول اسی عمل کو پوری زندگی کرتے تھے. رات کو گانے سن کے نوجوان سو رہا ہے اور سوچتے ہیں مجھے جادو نہ ہو کیونکہ میرے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہو رہا ہے, ہمارا ایمان کا کیا بن رہا ہے؟ اسی لیے ہر چھوٹی چیز کے لیے دوڑے جا رہے ہیں. فجر نہیں پڑی ہے, بے برکتی کا شکایت لے کے کسی کے پاس جا کے گھٹنے ٹیک کے کہہ رہے حضرت کوئی راستہ بنا دینا. ہم نے صحابہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی نا, سورہ فاتحہ اتنے یقین کے ساتھ پڑھتے تھے کہ سامنے والے کو شفا ہو جاتی تھی. اسی لیے اس کا نام سورۃ الشفا رکھا. اس سورت کا نام جسے ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں, اس کی جو اور نام ہے اس میں ایک نام سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک نام سورۃ الشفا ہے. یہ شفا دینے والی سورت ہے. کوئی اسے پڑھ کر دم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ایک اللہ والے ہمارے اپنے ملک کے ایسے گزرے, جب ان کے پاس کوئی آتا اور کہتا کہ حضرت دم کر دیں, تو حضرت کہتے سورہ فاتحہ آپ کو آتی ہے؟ وہ کہتے ہاں آتی ہے. کہتے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو اور اپنے اوپر دم کر لو. وہ پڑھ کے دم کرتا اور چلا جاتا. شاگرد کہتے بڑی امید کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہے, آپ دم کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے کہ بھائی دم تو میں کر دوں گا, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, اس صورت کی وجہ سے شفا ہو جائے گی. لیکن اس کا یقین کیا کہے گا؟ حضرت نے دم کیا جب جا کے شفا ملی ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ سورہ فاتحہ کا کمال ہے, وہ یہ کہے گا کہ حضرت کے زبان میں بڑی تاثیر ہے, حضرت نے دم کیا تو اس لیے حضرت شادی ہو رہا ہوں دم کریں, حضرت جنازے میں جا کے آیا ہوں دم کریں. عجیب عجیب چیزیں شروع ہو گئی ہیں. یہ ساری چیزیں ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا قرآن سے, اور عمل بتایا بھی قرآن سے. اس لیے اگر کوئی ایسا علاج ہوتا ہے جو قرآن سے ہے تو ٹھیک ہے, الحمدللہ اجازت بھی ہے, شریعت میں فقہاء نے اجازت بھی دی ہے. لیکن کوئی ایسا ہے جو سیدھے ہمارے عقیدے پہ حملہ کر رہے ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن آپ رات میں کالی مرغی لے جا کے قبرستان میں دفن کریں اور زندی مرغی کو دفن کریں. کون سا عمل ہے؟ کون سا عمل ہے؟ آپ زندی مرغی کو دفن کر کے پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک جان لے رہے ہیں آپ اور زندہ دفن کر رہے ہیں, اس میں کون سا مسئلے کا حل ہے؟ تھوڑا ذہن تو لگا سکتے ہیں. عجیب مسئلہ ہے. اولاد کے نہ ہونے پر لے جا کے کسی کے سامنے کھڑا کر کے کہہ دیا جاتا ہے آپ ان سے مانگو مل جائے گا. مانگیں گے بے ایمان ہو جائیں گے. فلاں جگہ جا کے آپ وہاں کھڑے ہو کے مانگ لینا, اولاد کا مسئلہ ہے. لوگ پاگل ہو کے چلے جاتے ہیں اور مانگ بھی لیتے ہیں. کوئی سر ٹیک رہا ہوتا ہے, کوئی ماتھا رگڑ رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں مجھے اولاد چاہیے. یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں, یہ چیز ہو ہی نہیں سکتا ہے.
لیکن ادھر جا رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال آج کے عنوان کی ایک بہت دلچسپ بات میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں کہ بہت سارے گناہ ہیں جو جادو سے ہو رہے ہیں، بہت سارے۔ باپ بیٹے میں یہ آپس میں وہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے، یا کاروبار پر حملے کے لیے بہت سارے جادو ہو رہے ہیں، لیکن یہودیوں نے سب سے زیادہ جادو کا جو استعمال کیا وہ میاں بیوی کو توڑنے کے لیے کیا تھا۔ یا اللہ کہتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، انہوں نے جادو جو سیکھا ہے ان دو فرشتوں سے، سب سے زیادہ جو اس کا کام کیا وہ یہ تھا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، شوہر اور بیوی میں وہ درار ڈالتے تھے جادو سے۔ آج اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، آج زبان سے درار ڈالتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اس پر میں آپ کو کیا بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے ایک حدیث بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ شیطان باقاعدہ اپنا تخت لگا کے بیٹھتے ہیں سمندر پہ اور سارے شیطانوں کو جمع کر لیتے ہیں اور روزانہ پوچھتا ہے کیا گناہ کروایا۔ کوئی شیطان کہتے ہیں آج میں نے چوری کروائی، ٹھیک ہے، آج میں نے زنا کروایا، ٹھیک ہے، آج کوئی نماز کو جا رہا تھا میں نے جانے نہیں دیا، موبائل میں ایسا لگایا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، اذان کی آواز سن کے بھی نماز کو نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ شیطان کھڑا ہو کے کہتے ہیں ہاں آج میں نے ایک میاں بیوی میں جھگڑا کروایا، رشتہ ٹوٹ گیا، تو بڑا شیطان اسے گلے لگا کے کہتے ہیں کام تو یہ ہے، یہاں سے تو نسل بگڑ گئی، یہاں سے تو زندگیاں خراب ہو گئی، کام تو اس نے کیا ہے جو توڑا ہے۔ اسی لیے یہود و نصارہ نے اس چیز کو اپنایا کہ ہاں ہمارے جادو کا فائدہ تب ہوگا جب میاں بیوی میں درار ہو۔ میرے بھائیوں اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، لیکن مجھے آج اسی پہلو پر بات کرنی ہے کہ آج یہ بہت ہو رہا ہے، تقریباً 1000 گھروں میں 999 گھروں کا مسئلہ ہے، کوئی ایک گھر بچا ہوگا جس میں ساس اور بہو کے قصے نہ چلتے ہو، کوئی ایک گھر ہوگا، لڑکی کو اس کی بہن بھی۔ اس لیے میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں برا لگے اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ شادی پہ لڑکی کے ماں باپ رو رہے، دکھ ہے اپنی بچی کو روانہ کرنے کا، لیکن لڑکی کی ماں بھی رو رہی ہے، کیا ہوا کہ آج کے بعد بچہ ہمارا نہیں ہے۔ شروع سے انہوں نے ہی طے کر لیا کہ بچہ ہمارا نہیں ہے، لڑکی کا باپ رو رہا ہے، کہا کیا ہوا آپ کے گھر تو بہو آ رہی ہے آپ کیوں رو رہے ہیں، کہا نہیں آج کے بعد بچہ ہمارا نہیں ہے۔ اسی لیے شروع دن سے اس بچی کی غلطیوں پہ ایسے نظر ڈالتے، کوئی ایسی غلطی ملے جسے ہمارے بچے کو بتاتی اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، وہ زندگی کرے اس کے ساتھ لیکن محبتوں والی نہیں۔ میرے بھائیوں سسرالی نظام تو بڑا ظالم ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ بچی جو اپنے گھر میں آئی ہے کتنی ساری قربانیاں دے کر آئی ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، میں آپ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کبھی رات میں اٹھو اور اپنے پاس سوئی ہوئی تھکی ماندی بیوی پر نظر کرو اور ایک بات ضرور سوچنا، وہ کیا جملہ تھا، ایک ہی تو جملہ تھا، میں نے کہا سب کو چھوڑ کے آ گئی، یہ باپ کی شہزادی تھی لیکن باپ کو چھوڑ دیا، کہا نہیں، ماں سے اسے بڑا لاڈ تھا لیکن چھوڑ دیا، کہا نہیں، بھائی اس کی حفاظت کے لیے لڑ جاتا تھا، کہا نہیں، بہن اس کی رازدار تھی، کہا نہیں، سب کو چھوڑ دیا۔ ایک ہی جملہ آگے بڑھ کے لکھتے ہیں عزت جو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے عورت کے لیے وہ بھی تمہارے حوالے کر دی، کیا کہہ دیا تھا، لیکن تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، کبھی اس کے ماں باپ کو گالی دینا۔ اس لیے سننا ضرور ہے، ماں کو تھوڑی بہت بیٹا محبت کرتے نظر آتا ہے تو ماں کہتی ہے یہ تو غلام ہو گئے، حقیقت ہے یہ غلام ہو گیا، میرا بیٹا غلام ہو گیا، یہ بیوی کا غلام ہے، یہ جورو کا غلام ہے۔ میرے بھائیوں جو رشتہ دنیا کی شروعات کے لیے اللہ نے جس رشتے کا انتخاب کیا نا کہ اس سے دنیا شروع ہونی چاہیے، وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ آپ سوچو کتنی اہمیت والا رشتہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کی انسیت کے لیے اللہ نے جس رشتے کو سب سے پہلے جوڑا وہ اماں جان حضرت حوا کو بنایا اور نکاح پڑھایا۔
شروعات دنیا کا، انسانیت کی شروعات اس رشتے سے ہوتی ہے، تو سوچو اس رشتے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، لیکن یہاں بہن تلی ہوئی ہے رشتہ توڑ دیں۔ بھابھی، بڑی بھابھی اپنے دیور سے پردہ ہے، لیکن وہ پیچھے لگ گئی ہے، میاں بیوی کے درمیان میں حائل ہو گئی ہے، کہا یہ تمہاری بیوی تمہاری خدمت نہیں کرتی، میں دیکھو تمہارے بھیا کی کتنی خدمت کر رہی ہے، اسے حق کیا بنتا ہے؟ اور جنت میں جانے کے بعد جن رشتوں کا ذکر کیا، رہیں گے سارے رشتہ دار ساتھ میں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جس رشتے کو اہمیت دے کے فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ جنت میں بھی رہے گی، وہ رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ مضمون کے مضمون بیان کر ڈالے اللہ نے قرآن میں، کھول کے مضمون کے مضمون واضح کر دیے، لیکن آج ساس کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، نند کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، کہاں نہیں، ساری محبتیں ادھر چلی گئی۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو، آپ کے جوئی کیسے ہیں، آپ کے داماد کیسے ہیں؟ الحمدللہ بڑے دیندار ہیں۔ کیسے، کیا تہجد پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہماری بچی کو کام کرنے ہی نہیں دیتے، جھاڑو بھی وہی لگاتے ہیں، کپڑے بھی وہی دھوتے ہیں، بڑے دیندار ہیں ہمارے داماد، ماشاءاللہ ہماری بچی کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا بیٹا کا وہ تو جو کا غلام ہے، اس کے پاس تو یہ چیز ہے ہی، وہ تو اندر گھسے جا رہا ہے، اس کے پاس تو اب ہماری قدر ہی نہیں رہی۔ ہاں نہیں، شریعت کے اس پہلو کو پہچانیں۔ اگر یہ چیزیں چھپا کر کرنی ہوتی نا، رسول اللہ اپنی زندگی کو کبھی ازواج مطہرات کو اجازت نہ دیتے کہ امت کے سامنے کھولنا، لیکن ازواج مطہرات ہر بات کو کھول کے کہتے۔ رسول اللہ ہماری ناراضگی کو پہچانتے تھے، امی جان سے کہہ رہے رسول اللہ، عائشہ تم جب غصے میں ہوتی ہو نا مجھے پتا چل جاتا ہے، بیوی کا غصہ پہچاننا۔ یا شوہر کہہ رہے غصہ کرے گی۔ میرے بھائیوں، کچھ ایسے مسئلے میں سن چکا ہوں، پورا دل درد ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، واقعی ہمارے اپنے علاقے کی بات ہے، اچھے دیندار گھر کا حصہ ہے، اس لیے طلاق لینا چاہتے ہیں کیونکہ بچی کو روٹی گول بیلنی نہیں آتی ہے۔ جب لڑکی کے گھر والوں نے مجھے سنایا نا، بھائی ٹوٹا پڑا ہے، سامنے بیٹھ کے سنا رہے ہیں، میری بہن کی بس یہ شکایت بتاتے ہیں، میرے گھر میں ہے، وہاں سے فون کر کے بتاتے ہیں کہ تمہارے بہن کو ہمارے گھر میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے روٹی بیلنا نہیں آتا ہے۔ تمہاری اپنی بچی ہے نا، سکھا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہو سکتا، اگر ٹیڑھی روٹی بھی کھا لی نا پیٹ بھر جائے گا۔ شادی بیٹے سے کرتے ہیں اور ساس سوچتی ہے میں اسے میری خدمت کے لیے لائی، سسر سوچتے ہیں اسے میں نے میری خدمت کے لیے لایا۔ چھوٹا بھائی ظلم کر رہا ہے، چھوٹا بھائی، اس کا اختیار ہے ہی نہیں، سب کو چھوڑ کے آئی ہے اور یہاں محبتوں کے بجائے نفرت ہی نفرت مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میں نے کہا حقیقت کچھ اور ہے، تھوڑا گہرائی میں جا کے دیکھنا۔ تب انہوں نے کہا حضرت وہ چاہتے ہیں جب بھی ان کا بیٹا ہمارے گھر میں آئے واپس جاتے ہوئے ان کو یہ گفٹ ضرور دیا جائے، ان کو گولڈ کی چین ڈالنے کی ضرورت ہے، واشنگ مشین ڈالنے کی ضرورت ہے، فریج بھیجنے کی ضرورت ہے، بھیک مانگنے کا طریقہ ہے۔ اسی لیے میں جب یہ وجہ بیان کرتا ہوں ہماری بچیاں غیروں کے حوالے جا رہی ہیں، نوجوان بھائیوں ایک وجہ آپ بھی ہیں، ماں باپ آپ بھی ہیں، کیونکہ آپ بغیر لینے کے شادی کرنا نہیں چاہتے۔ شادی ہونے سے لے کے بچہ ہونے پر اس وقت بھی آپ کو گفٹ چاہیے، آپ کے گھر کی دوسری کارروائی ہوتی ہے تب بھی بڑے جوائی کو گفٹ چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ ساری چیزیں ایسی کتنے بے شمار واقعات ہوں گے جو آپ نے سنے ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں یہ ظلم ہے جو آپ کے گھر میں آپ کی نوکرانی جسے آپ سمجھ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی درجے اپنے کنارے میں بیٹھ کے یا بستر میں اپنے اوڑھنے میں چھپ کر روتے ہوئے اللہ شوہر میری سنتا نہیں، سنائیں گے ماں کے خلاف ہو رہی ہے اس لیے مارے گا، اللہ ماں گھر میں نظر نہیں آتی
میری تکلیف میں اپنی ساس کو سنا نہیں سکتی، سسر سننے کے قابل نہیں ہے، یہ دیور چھوٹا بھائی بننے کے قابل نہیں ہے، میں اپنے باپ کو سنا نہیں سکتی، کیونکہ وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ کیا سوچیں گے بڑی امیدوں کے ساتھ جن کے گھر روانہ کیا تھا، آج وہ میری یہ باتیں سن کے ٹوٹ جائیں گے کہ میری بچی کو میں نے جیتے جیتے جہنم میں ڈھکیل دیا، ماں بیمار پڑ جائے گی کہ روزانہ میری بچی ایک موت مر رہی ہے۔ بھائی پوری طرح سے ساری زندگی اپنے آپ کو کوستا رہے گا کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے کہاں بھیج دیا میری بہن کو، اس لیے سنانا ہی نہیں ہے، جاتے ہوئے بتکلف خوشی کا اظہار کرنا پڑتا ہے، الحمدللہ آپ نے بڑے اچھے گھرانے میں، جھوٹی جھوٹی تعریف کرنا پڑتا ہے، ہاں یہ کتنا خیال کرتے ہیں، کتنا میری دیکھ بھال کرتے ہیں، کیسا اچھا دیکھ رہے ہیں، آپ کا شکر ہے، لیکن دل رو رہا ہوتا ہے، میں سنا نہیں سکتی، کلیجہ پھٹ جائے گا، درد اتنا چھپا لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے سنائے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ اندر بیٹھی ہوئی ایسے مظلوم کی دعا ہے، سیدھے آسمانوں پہ جائے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس دعا کے پہنچنے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے یہ چیزیں ہمارے گھروں کی دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ رسول اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب اعلان ہوگا کہ لوگوں کی نیکیوں کو تولنا شروع کرو، میری آپ کی نمازیں نہیں تولے گے، میرا آپ کا روزہ نہیں تولے گے، بلکہ میرے آپ کا بیوی کے ساتھ جو سلوک ہے وہ نیکیاں سب سے پہلے تولی جائے گی، اور ہم اسے دینی نہیں سمجھتے۔ اس لیے کتنی بچیوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں مارا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، برداشت کرنے کی عادت بن گئی ہے، جب تھکتے ہیں پھر کام دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، عادت سی بن گئی ہے، لیکن میرے ماں باپ کو گالی دی جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ اس میں میرے ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ جب بچی حاملہ ہے اس پہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ اسے کوئی ٹینشن نہ دیا جائے، لیکن تانوں کی دکان تب بھی بند نہیں ہوتی، تانے پہ تانے دیے جاتے ہیں، ٹھیس پہ ٹھیس پہنچایا جاتا ہے، اور میرے بھائیوں رشتے ختم کرنے کا تو رواج چل پڑا ہے، ہر کوئی بیٹھنے والا رشتے توڑنے کے پیچھے لگ گیا ہے، سنتے اچھا لائق ہی نہیں ہے تمہارے، توڑ کے چھوڑ دو، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، ہر کوئی بیٹھنے والا اپنے آپ میں یہی سمجھتا ہے کہ ختم کرو، میں آزاد کر رہا ہوں، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے ہم کر کیا رہے ہیں۔ جب جڑنے کی باری آئے گھٹنے ٹیک کے سمجھانے کی کوشش کرو، غلطی دونوں سے ہو رہی ہے، سمجھوتا کروانے کی کوشش کرو، معصوم بچیوں کی زندگیاں حال ہو رہی ہے، رشتے ناطے توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں، کہا توڑ دو، اور بچے کو سمجھا رہی ہے ماں اگر اسے لایا تو میرا چہرہ نہیں دیکھا، کیا ظلم ہے ماں، قیامت ہے، سمجھا رہی ہے اس سے رشتہ رکھنا ہے، اس سے رشتہ توڑنا پڑے گا، کیا جواب دیں گے اللہ کو جا کے؟ وہ باپ جو اپنی بچی سے تھوڑی دیر جدا نہیں رہ سکتا، وہ منت کر رہا ہے مجھے میری بچی کی ضرورت ہے، تب یہ کہہ رہے چھوڑ، بھول جا کوئی بات نہیں، اتنا آسان ہے۔ اس لیے ایسے مسائل بھی ہمارے پاس آ گئے، شادی شدہ زندگی کے بعد ایک بچے کے بعد ہماری اپنی لڑکی جس کا پہلا رشتہ ختم ہوا، دوسرے رشتے کے لیے جس کا اس نے انتخاب کیا وہ مسلمان ہی نہیں تھا، وہ غیر مذہب میں جا کے اس نے نکاح کر لیا، اپنے منت کی ان سے بیان غلطی ہے، تمہارا اپنا بچہ یہ بھی ایمان ہو جائے گا، اور پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ماہانہ 70,000 اس کی اپنی تنخواہ ہے، تمہیں زندگی گزارنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، تمہیں کوئی دیندار گھرانہ مل جائے گا۔ اس نے کہا ساری دینداری ہم نے دیکھ لی ہے، جس گھر میں ہماری شادی ہوئی تھی ظالموں سے زیادہ بدتر ظلم کیا ہے، جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کیا ہے، ہماری زندگی یہاں نظر آتی ہے، اس کے پاس کوئی مسئلہ نہیں، نہ اس کی ماں کو دیکھنا ہے نہ اس کے باپ کو دیکھنا ہے، بس میری زندگی میں جیوں گی، بس مجھے مذہب چھوڑنا پڑے گا، اختیار کرنا جا رہی ہے۔ یہ سارا ہمارا اپنا قصور ہے، کون سمجھائے گا امت کو یہ باتیں؟ بڑوں کو غلط لگتا ہے، ہاں یہ کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں،
ساس سسر کے حقوق بیان کرنے کریں گے، جم کے کریں گے، کوئی اس میں اشکال ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہاں وہ ہے، یہودیوں نے جادو سیکھا اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے. تو سوچو کتنی اہمیت والا رشتہ ہوگا، جب سے شروع ہوگا موت تک چلے گا اور جنت میں جا کے بھی چلے گا. اور اتنا نزاکت والا رشتہ بتایا کہ ایک بول سے ٹوٹ بھی جائے گا. خیال کرنے کو کہا گیا، اتنا نزاکت والا کہ برداشت کرتے ہوئے زندگی کو نبھاتے چلے جاؤ. اتنا نزاکت والا رشتہ ہے، لیکن قدر ہی نہیں ہے اس رشتے کی. میرے بھائیوں، یہودیوں نے باقاعدہ جادو سیکھا، اور اس جادو میں سب سے زیادہ انہوں نے جو عمل کیا وہ یہی تھا میاں بیوی میں درار ڈالنا. اللہ آگے کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ جو جادو کرنے والے لوگ ہیں نا، اس کے ذریعے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہاں، اگر اللہ کی اجازت ہے تو ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ہر چھوٹے مسئلے پہ پریشان ہو رہے ہیں، کہا جادو ہو گیا ہوگا، جادو ہو گیا ہوگا. اعمال میں مضبوط رہے، اپنے آپ کو اعمال سے مزین کرے، پھر آپ کو یہ جادو نقصان نہیں کرے گا. اللہ کی اجازت ہے تو نقصان ہوگا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اور اللہ آگے کہتے وہ ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو ان کو خود نہ ضرر رساں ہیں اور نہ ان کو نافع ہیں. نہ نفع ان کو ہونے والا اس علم سے اور نہ ہی نقصان ہونے والا ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا. حالانکہ یہودی یہ جانتے ہیں لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس چیز کو انہوں نے اختیار کیا ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کو کچھ بھی حصہ نہیں ملنے والا ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. اور بہت ہی بری چیز ہے انہوں نے جادو اور کفر کو جو انہوں نے خریدا ہے، اپنے جان جس کے لیے یہ جان دے رہے ہیں، اس کے پیچھے ساری صلاحیتیں کھپا رہے ہیں. اللہ کہتے بہت برا سودا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش یہ اتنی عقل رکھ لیتے، اتنا تو جان لیتے. ولو انہم آمنوا، اگر یہ لوگ بجائے یہ چیزوں کو سیکھنے کے ایمان لے آتے، واتقوا، اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے یہاں سے ان کو بہت بہترین ٹھکانہ ملتا اور بڑا بہترین بدلہ ملتا. لو کانوا یعلمون، یہ اگر یہ اس کی عقل رکھتے، اسے جانتے. میرے بھائیوں، اس عنوان کے تحت میں جتنی باتیں ہم نے خاص طور پہ ازدواجی زندگی کے سلسلے میں بتائی ہیں، آج یہ بہت اہم مسئلہ بن گیا ہے. ہر گھر کے ہر خاندان میں تقریباً ایسی چیزیں بہت ساری نظر آ جاتی ہیں. جب کبھی موقع مل جائے نا ان کے درمیان میں بیٹھنے کا، اللہ کے لیے جوڑنے کی کوشش کریں. توڑنا بہت آسان ہے اور توڑنے سے شیطان کی خوشی ہے، اور ہم اللہ کو ماننے والے، ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کی درخواست آئی ہے ریشمہ جبین مرحوم، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ پیارے اللہ ہمیں معاف فرما. بہت بڑے گنہگار ہیں اللہ، بہت بڑے خطا کار ہیں اللہ، بہت بڑے مجرم ہیں اللہ. اللہ گناہ کرتے کرتے گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے پیارے اللہ. گناہوں کی لذت بھی ختم ہو گئی، لیکن گناہوں کی عادت سی پڑ گئی ہے اللہ. گناہ کرتے کرتے کبھی آپ کا خیال بھی آ جاتا ہے، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں پھر بھی ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ ہماری تنہائیوں کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. اللہ یہود و نصارہ جس علم کو ذریعہ بنا کر تجھ سے دور چلے گئے، غضب کے اللہ مستحق ہو گئے، آج وہ علم مسلمانوں کے اندر بھی پھیلتا جا رہا ہے، جادو کا زور پکڑ گیا ہے. اللہ اس سے امت کی حفاظت فرما. یہ کفر والا عمل ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما، اس سے ہمارے ایمان ضائع ہو جائیں گے، ہماری حفاظت فرما. اللہ گھریلو معاملات میں پکے دیندار بننے کی توفیق نصیب فرما، معاشرت والا دین نصیب فرما. اللہ ازدواجی زندگی کو تیرے نبی نے سب سے عمدہ اخلاق بتائے ہیں،
لیکن آج اس کی بہت کمی ہے اللہ. بہت سارے گھروں میں یہ ظلم ہو رہا ہے. کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے, کوئی سمجھانے کو تیار نہیں ہے. امت کو صحیح سمجھ نصیب فرما, امت کو صحیح سمجھ نصیب فرما اللہ, امت کو صحیح سمجھ نصیب فرما. کتنی بچیاں اپنی جان دے رہی ہیں, بس یہی وجہ ہے کہ سسرال میں سکون نہ مل سکا. بہت سارے ہمارے بچیاں غیروں کے حوالے ہو گئی, بس یہی وجہ ہے کہ معاشرت والا دین ہم ان کو سمجھا نہیں سکے. ہمیں مرنا ہے, تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے, تیرے نبی کو چہرہ دکھانا ہے. ہم کیا چہرہ دکھائیں گے؟ ہمیں معاف فرما دے اللہ. سسرالی نظام بڑا ظلم کے ساتھ چل رہا ہے, یہ معاشرہ بڑا ظالم بنا پڑا ہے اللہ. ظلم کی انتہا ہو رہی ہے اللہ, معاف فرما دے. بہت سارے اللہ مقدمے اللہ ابھی بھی غیروں کے حوالے ہوئے پڑے ہیں. راستوں اور گلیوں پہ ہماری بہنوں کو کھڑا کر کے انصافیں ہو رہی ہیں اللہ. امت کے حال پر رحم فرما اللہ. ایک باپ اپنی بچی کو بڑی محبت کے ساتھ پرورش کرتا ہے اللہ. کوئی بچی اپنے باپ کے لیے بوجھ نہیں ہوتی, کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے بوجھ نہیں ہوتی. بڑی محبت سے اللہ جو نظام آپ نے بنایا, نکاح کا نظام, اس پہ رخصتی کر دیتے ہیں. کچھ ہی دن کے بعد اسی کی میت واپس آتی ہے, باپ ٹوٹ جاتا ہے, ماں ٹوٹ جاتی ہے. جو امیدیں لگائی تھی وہ پوری نہیں ہو سکی اللہ. ایسا معاشرہ آج چل پڑا ہے, لوگ مانگتے مانگتے تھکنے کو تیار ہی نہیں ہے اللہ. جو باپ اپنی بچی کی زندگی سنوارنے کے لیے لوگوں کی در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے, وہ موت پسند کر رہا ہے. شاید میرے مرنے سے میری بچی کو سکون مل جائے. ایسا معاشرہ بنا پڑا ہے. امت کو صحیح سمجھ نصیب فرما, امت کے حال پر رحم فرما, امت کی بے دینی کو ختم فرما, امت کے بیماروں کو صحت نصیب فرما. خاص طور پہ ہمارے ماں باپ کو صحت نصیب فرما. جو قرضدار ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما. جو قیدوں میں بند ہیں رہائی کے فیصلے فرما. جتنے بے نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما. جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے فیصلے فرما اللہ. امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خاص طور پہ جس بہن کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے ان کی مغفرت فرما. اس مجمع کو, ان بھائیوں کو قبول فرما. بہت دیر تک صرف آپ کی محبت میں بیٹھتے ہیں, آپ کے کلام کو سنتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھانے والی ذات تو آپ کی ہے, ہم سارے ہی محتاج ہیں. قرآن کا فہم نصیب فرما, قرآن کے فہم میں آسانی میسر فرما, خیر کے فیصلے فرما, عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. ہمیں اخلاص نصیب فرما, عمل والی زندگی نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.